اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے مقدس نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ہر چیز کے اوپر قوت رکھنے والا، ہر چیز کی نگہبانی کرنے والا، ہر چیز کے اوپر پہرہ دینے والا، ہر چیز کا خیال رکھنے والا۔ دعا ہے رب کریم سے اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری تمام دعائیں، مرادیں، عبادات کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ ہمارا اس گروپ میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارا اس گروپ میں سیکھنا، سکھانا، ایک دوسرے سے پیار کرنا، ایک دوسرے کا تحفظ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کو ڈھیر سارا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنا ہے وہ ہے جب انسان نا امید ہوتا ہے تو اللہ پاک کیا بیان کرتا ہے۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، کچھ تفسیر ہے اس کے اندر، تو آپ سب کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے جب اس کو شروع کرنا ہے، یہ جہاں سے آپ کو یہ ملے اس ٹاپک کی بات، تو آپ نے فوراً ہی جہاں سے یا اللہ یا حیو یا قیوم اپنی زبان کے اوپر جاری رکھنا ہے، اور اس کے بعد جو آپ کی کیفیت ہو اس کیفیت سے آپ نے آگاہ کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اس کو سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی تمام مرادیں، تمام حاجات، تمام ارادے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے، ہمیشہ ہمیشہ امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ قرآن کے اندر میرا رب بیان کرتا ہے کہ جب بندہ نا امید ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ کام اللہ نہیں کرتا، لوگ ہی کرتے ہیں، دعائیں لوگ ہی پوری کروا سکتے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، یا میرے بس میں کچھ نہیں ہے، یا میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بس میں کچھ نہیں ہے، اور میرے خدا کے بس میں بھی کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو کام کر سکتے ہیں۔ تو میرا رب قرآن میں بیان کر دیتا ہے کہ بندے جو ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی مشکلات آسان نہیں کرتا، وہ نا امید رہتے ہیں، اداس رہتے ہیں، تو اللہ پاک قرآن میں بیان کرتا ہے کہ ہم ان کو آخرت میں ایک آگ کا کپڑا ہوگا بنا ہوا، اس کو ہم ان کو پہنائیں گے اور ہم ان کو کھولتا پانی پلائیں گے۔ جب کھولتا پانی پئیں گے تو ان کو زیادہ سے زیادہ طلب ہوگی ٹھنڈی چیز کی، تو دوبارہ مانگیں گے تو دوبارہ ہم ان کو وہی کھولتا پانی ان کے سروں پر ڈالیں گے، ان کے جسم پر ڈالیں گے، اور پھر ہم نے لوہے کے غرض تیار کی ہے جو ان کے جسم کے اوپر مارے جائیں گے، جو صرف ان کے کھال کے لیے رکھے گئے ہیں کہ ان کی کھال کے اوپر ان کو استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہماری مشکلات دور نہیں ہوگی، پتہ نہیں ہماری مشکلات کیسے دور ہوں گی، کون کرے گا۔ جب ان کے مائنڈ میں یہی سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اللہ پاک نے یہ قرآن بہت عرصہ پہلے لکھا تھا، جو آج ہم اس کی تعبیر دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ میرے رب نے قرآن میں بیان کیا وہی کچھ ہمارے سامنے پریکٹیکلی آ رہا ہے۔ تو ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن سچ ہے، حق ہے، جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے یہی کچھ اللہ پاک نے بہت عرصہ پہلے بیان کر دیا تھا۔ جب یہ قرآن اپنے محبوب کے اوپر اتارا تھا تو ان کو ساری نشانیاں ہر بات سے واضح کر دیا تھا، وضاحت دے دی تھی کہ آپ کی جتنی بھی امت ہے، جو ان کے مقاصد، جو خیالات، جو کچھ بھی ہوگا، تو یہ ساری چیزیں میں نے وقت سے پہلے بتا دی ہیں، تاکہ آپ کی امت، آپ کی جتنی بھی امت ہے، ان کو یہ نہ لگے کہ ہاں ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی کسی چیز کا کوئی خیر مقدم نہیں ہے، ہمارے لیے بہتری نظر نہیں آ رہی۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں بیان کر دیا کہ جب آپ لوگ کوئی چیز کھا لیتے ہو اور وہ آپ سوچ سے نکال دیتے ہو، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں ان کی جو وہ چیز دیتا ہوں تو میں اس کو لکھ دیتا ہوں، وہ چیز میں لکھ کے رکھ لیتا ہوں،
وہ چیز جو بھی میں ان کو کھلاتا ہوں یا جو بھی کسی سے لا کے دیتا ہوں تو وہ ان کی چیز میں اپنے رجسٹر کے اوپر لکھوا دیتا ہوں۔ ایک فرشتے کا نام بیان کیا گیا سجل۔ وہ ایک ایسا فرشتہ ہے جس کا کام ہے بندے کے نام اعمال کو ڈیلی درج کرنا، اور جب بندہ مر جاتا ہے، جب قیامت والا دن ہوگا تو وہ سارے کے سارے ان کے جتنے بھی اعمال ہوں گے تو ان کو لپیٹ دے گا، بالکل اینڈ کر دے گا، اور پھر فوراً جہنم، فوراً قیامت کا روز شروع ہو جائے گا، اور مکمل طور پر بندے کی ساری سوچیں لوگ دوڑنے لگ جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں بیان کرتا ہے کہ جب یہ زمین اور آسمان یہ دونوں ایک تھے، یہ دونوں ایک تھے، تو پھر ہم نے ان دونوں کو آپس سے الگ کیا، آپس کے اندر سے ان کو کھولا، اوپر آسمان کو کیا، نیچے زمین کو بچھا دیا کہ لوگ اس زمین کے اوپر چلیں، زمین کے اوپر رہیں، اور آسمان کو اوپر کر دیا کہ یہ آسمان ان کے لیے چھت بنا رہے، چاہے ان کے لیے کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ چھت ان کے نیچے نہ گرے، بلکہ یہ لوگ محفوظ رہیں، ایک مکمل طور پر اللہ کی خاص نگاہ اور حفاظت میں رہ سکیں۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ جب ہم قیامت والا دن ہوگا تو ہم اس آسمان اور زمین کو لپیٹ دیں گے، ویسے کا ویسے برابر کر دیں گے، یہ جتنے بھی لوگ ہوں گے سارے اس کے درمیان دب جائیں گے، جتنی بھی عورتیں ہوں گی، جتنے مرد ہوں گے، کوئی جہاں کھڑا ہوگا، دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، ساری چیزیں، ہر چیز نیست و نابود کر دی جائے گی، اس کے اندر سے سارا دم نکال دیا جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور آپ جتنے بھی لوگ ہوگے وہ ہماری طرف پھر کے آ جاؤ گے۔ اور مکمل طور پر جو اس کے اندر سبق آموز بات تھی وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے رب کا دیا ہوا ذکر کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک سکون حاصل ہو جاتا ہے، ہمیں ایک خوشی مل جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ سچ یہی ہے، کچھ خوشی ہم مصنوعی طور پر ڈھونڈتے ہیں، جس خوشی کا تعلق صرف ہماری جسٹ وقت کی بات کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمارا وہ لمحہ اچھا گزر جاتا ہے، لیکن اس کا تعلق ہماری ساری زندگی سے نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہر گھر میں قرآن ہے، ہر گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، ہر گھر میں عبادت ہوتی ہے، لیکن گھر کے اندر سے نہ منافقت ختم ہوتی ہے، نہ حسد ختم ہوتا ہے، نہ نفرت ختم ہوتی ہے، نہ لالچ ختم ہوتا ہے، نہ مطلب ختم ہوتا ہے، ہر چیز اس گھر میں موجود ہے، اسی گھر کے اندر قرآن بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے بھی کچھ نہیں سیکھ سکتے، قرآن کو سمجھتے ہوئے بھی کچھ نہیں سیکھتے، قرآن کو سنتے ہوئے بھی کچھ نہیں سیکھتے، کیونکہ میرے رب نے قرآن میں واضح کر دیا کہ جن لوگوں کے دلوں پر میں مہر لگا دیتا ہوں تو آپ ان کو صبح سے شام حق بتاؤ، رات سے دن بتاؤ، آپ جتنی بھی کوشش کر لو وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں ماننے والے، وہ آپ کی سن تو لیں گے، اس کو گزار دیں گے اپنے کانوں سے، جب وہ گزار دیں گے تو آپ یاد رکھ لو آپ اس قرآن پاک، اس مقدس ذکر کی بے حرمتی کر رہے ہو، آپ کو اس کا احترام نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کے اوپر اس کو پڑھ رہے ہو جو بالکل بھی ہدایت کے قابل نہیں ہیں، جو ایمان والے ہی نہیں ہیں، جو مشرک ہیں، جو خراب ہیں، جن کے اندر کفر کی مرض گونج رہی ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے اگر آپ قرآن پڑھو گے تو آپ یاد رکھو آپ ان کا فائدہ سوچتے سوچتے اپنے آپ کو بھی گمراہی میں ڈبو دو گے، کیونکہ وہ لوگ ہدایت کے قابل نہیں ہیں۔ اسی لیے جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رب نے ایک بات کو بیان کرنے کے لیے جب بار بار ان کے چچا ابو جہل کو کہا گیا کہ آپ ایمان لائیں، آپ اس کو سچ مانیں، تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ اگر چاند کو توڑ کے دکھائیں ہم مانیں گے۔ چاند جب ٹوٹ گیا پھر بھی وہ نہیں مانے، جب اس نے کہا کہ اب آپ پتھروں کو کلمہ پڑھائیں پھر ہم مانیں گے، پتھروں نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا پھر بھی نہیں مانے، تو معلوم ہو گیا کہ جو کافر ہوتا ہے، جس کا دل بند ہوتا ہے، جس کا دماغ بند ہوتا ہے، وہ کبھی بھی حق اور سچ کی بات کو نہیں سمجھ سکتا، اس کے اوپر کبھی بھی وہ عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی جو سوچ اور اس کا جو خیال ہے وہ ساری چیزیں صرف اس کے نقطے پر محدود ہوتی ہیں، اس کی ظاہر کی نگاہ پہ محدود ہوتی ہیں، وہ انہی کو سنے گا، انہی پہ عمل کرے گا، جو کچھ اس کے سامنے ہو رہا ہوگا اسی پر یقین کرے گا، اور جو اس کے سامنے نہیں ہو رہا ہوگا وہ اس کو بھول جائے گا، اس کو خیال نہیں رہے گا۔ جب بندہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے جہنم، اس کے اندر سے قبر، اس کے اندر سے موت، اس کے اندر یہ جتنی بھی قدرتی چیزیں ہیں
جنہوں نے ہر حال میں ہو کے رہنا ہے، تو وہ بندہ ان چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع تھا جس کے اوپر ہم نے کام کرنا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس موضوع کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنی پہچان کرنے کی توفیق دے، ہمیں صحیح اور غلط کے اندر پہچان کرنے کی توفیق دے، ہمیں سچ اور حق پر چلنے کی توفیق دے۔